باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ قرآنی جو ساری باتیں ہیں ان کو دہرانا مشکل ہے، اس کی وجہ سے پھر آگے جو مضمون ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ جو بات چل رہی ہے نا، آج صرف اسی کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ ساتھی سارے ماشاءاللہ پرانے ہیں جنہوں نے وہ ساری بات پہلے سنی ہوئی ہے۔ جب کوئی نیا ساتھی آتا ہے تو پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ متقین کی دو صفتیں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت والے دن کی حاضری سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خوف خدا بھی ہے اور فکر آخرت بھی ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے اس کا۔ ابھی جو پہلی صفت ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس پر بات چل رہی ہے، بلکہ چل نہیں رہی، شروع ہوئی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنے علم والی صفت، اپنے قدرت والی صفت، اپنے سننے اور دیکھنے والی صفت، ان ساری صفات کا جگہ جگہ اللہ پاک نے تعارف کروایا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندے کا ان ساری چیزوں پر ایمان ہو۔ الحمدللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے، ایمان تو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ جو ایمان ہے نا، صرف یہ ایمان یہ کافی نہیں، یہ نیک کاموں پر ہمیں ابھار نہیں رہا، گناہوں سے بچا نہیں رہا۔ اس دن میں نے مثال بھی دی تھی، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ یہ ایمان جو ہمیں گھر سے لے کر مسجد تک نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اس بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان ہمیں جو ہے پھر قبر سے اٹھا کے جنت تک پہنچائے گا۔ یہ ممکن، یہ ڈھیلا ڈھالا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہم سے ٹی وی نہیں چھڑا سکتا، موبائل کا غلط استعمال نہیں چھڑا سکتا، بدنگاہی سے ہمیں نہیں بچا رہا، غیبت سے ہمیں نہیں بچا رہا۔ ان سارے گناہوں میں ہم سارے پھنسے ہوئے میرے سمیت، اور یہ ہمارا ایمان تو ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو صرف یہ اتنا درجہ کافی نہیں ہے، اس سے اوپر ایک درجہ ہے جس کو احسان والا درجہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اولیاء، غوث، کتب، ابدال، جتنے بزرگ ہیں ان سب کو وہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ درجات کا فرق ہے، ظاہر بات ہے نبی کا جو مقام ہے وہ صحابہ کا نہیں، صحابہ کو جو کیفیت حاصل تھی وہ تابعین کو نہیں، تابعین کو جو کیفیت حاصل تھی وہ تبع تابعین کو نہیں۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندوں کو کیفیات حاصل ہیں وہ عام ایمان والوں کو نہیں۔ تو درجات کا کمی بیشی کا فرق ضرور ہے، لیکن جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان سب کو وہ احسان والا درجہ حاصل تھا، اور جب تک وہ احسان والا درجہ حاصل نہ ہو اس وقت تک بندہ اللہ والا بن نہیں سکتا۔ وہ بس عام مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس سے اللہ کا ایک خاص ایک جو تعلق ہے، ایسا تعلق جس تعلق کی بنیاد پر اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے، سارے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور نیک اعمال کا اہتمام آسان ہو جائے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے لیے، دین کے کاموں کے لیے قربانی دینا، مجاہدہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ وہ درجہ جب تک احسان والا حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کو وہ یہ جو صرف ایمان ہے نا، یہ کام نہیں آتا۔
اس سے نجات تو ہو جائے گی آخرت میں، لیکن یہ درجہ مطلوب نہیں ہے۔ ایسا درجہ جس کی وجہ سے ہر وقت دل اور دماغ پر ایک بات چھائی ہوئی، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک یہاں موجود ہیں، اور میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر آخرت کی ساری کیفیات، یہ دل دماغ پر جب یہ کیفیت چھا جاتی ہے نا، تو پھر اس وقت بندے کے لیے سارے کام خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، اس کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے۔ تب ذرا سوچیں، تصور کریں، یوسف علیہ السلام بند مکان میں ہیں، سارے کمرے کے دروازے بند ہیں، اور نوجوان ہیں، خود بھی نوجوان، اور ایسے نوجوان کہ ایک پیغمبر میں 4000 انسانوں کی کیا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر میں 4000 انسانوں کی طاقت ہے، وہ ساری طاقت ان کے اندر موجود ہے، اور سامنے نوجوان خوبصورت شہزادی ہے، اور وہ خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ پاک کی پناہ، یہ کام میں کر سکتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا۔ ایسے وقت ایسا ایمان چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے، اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، سارے صحابہ درختوں کے نیچے بکھر گئے، اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا، آپ اکیلے آرام تاکہ آرام کر لیں۔ آپ آرام فرما رہے، تلوار اپنی درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک عرابی دیہاتی کافر وہاں کہیں سے پہنچ گیا، اس نے تلوار اٹھا لی، سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنی جگہ پر، اس نے تلوار نیام سے نکال لی اور یوں سوت لی جیسے، تو اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے آپ کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا تجھے من یمنعک منی، تجھے کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فوراً بے ساختہ فرمایا اللہ، مجھے کون بچا سکتا ہے؟ مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، لیکن پھر آپ نے اس سے انتقام لیا، صحابہ کرام کو جمع کر کے دکھایا سارا منظر۔ تو یہ کیفیت کب ہوگی بھائی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب ان ساری چیزوں کا استحضار ہوگا۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہے وہ دونوں آرام کر رہے ہیں، مشرکین مکہ غار کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اے صدیق تیرا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک فرعون کی طرف بھیج رہے تھے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دونوں بھائی جاؤ اور لا تخافا، ڈرنا مت، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، ایسا تمہارے ساتھ ہوں کہ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، جو تمہاری گفتگو ہوگی میں سن رہا ہوں گا، اور تمہاری کیفیت کو، حالت کو دیکھ بھی رہا ہوں گا۔ ایسا پھر یقین ان کا پیدا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور پیچھے فرعون بمائے اپنی فوج کے لگ گیا، آگے دریا آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو بنی اسرائیلی تھے وہ کہنے لگے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو بس پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور، وہ یقین بیٹھا ہوا۔ تو ایسا استحضار چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شریک کیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا یہ ڈھل مل یقین ہے، ان کا یقین کیا ہے، کمزور ہے۔ اور صدیق اکبر کا ایمان، کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی بین ہی دوسرے نمبر پر صدیق اکبر کی زبان سے وہی بات نکلی، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ان واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں، وہ ہمارے سبق کے دوران جب آتے ہیں تو میں طالب علموں کو اشارہ کرتا ہوں، دیکھو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور صدیق اکبر نے بالکل وہی بات کہی۔
ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے جو ہے نا بیان کیا کہ ایک آدمی جو ہے نا گائے کے اوپر سوار ہو گیا، تو گائے بول پڑی، بھئی ہمیں تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے تو گھوڑے ہیں، ہم تو سواری کے لیے نہیں پیدا کی۔ تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی اس پر ایمان ہے، گائے بولی، اور صدیق اکبر کا بھی ایمان ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی اس پر ایمان ہے، وما ہما سما، اور وہ دونوں مجلس میں تھے بھی نہیں۔ پھر آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا، تو چرواہے نے بھاگ کر کے بھیڑیے سے جان چھڑا لی بکری کی، بکری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب اس کے ہاتھ میں آ گئی تو بھیڑیا بول پڑا، بھیڑیے نے کہا جو تو نے پکڑ لیا ہے، مجھ سے چھڑا لی ہے، جس دن ان کا چرواہا میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا تو اس دن کون چھڑائے گا؟ یہ قیامت کی طرف اشارہ تھا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یا بکریاں ہوں گی یا میں ہوں گا، اور مجھ سے کوئی نہیں چھڑائے گا۔ تو لوگ پھر کہنے لگے سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بولتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تعجب مت کرو، میرا بھی اس پر ایمان ہے، بھیڑیا بولا ہے، اور صدیق اکبر کا بھی ایمان ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی اس پر ایمان ہے، وما ہما سما، اور وہ دونوں وہاں اس دن بھی موجود نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ بھئی یہ کیفیت پیدا کرنی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر نیک اعمال کا اہتمام کرنا، نیک اعمال کے لیے مشقت اٹھانا، برداشت کرنا، دین کے لیے قربانی کرنا، دین کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، یہ ساری چیزیں خرچ کر دینا، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور گناہوں سے بچنا بھی کیا ہو جائے گا بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کیفیت پیدا کرنی ہے۔ سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ سورہ فجر میں قسم اٹھا، یہاں بھی قسمیں اٹھائی، سورہ فجر میں قسم اٹھا کر فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے، تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تم ہل جل نہیں سکتے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے بھائی؟ مقام احسان، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اتنا تو یقین ہو کہ وہ ہمیں کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایسی عبادت کر، ہماری ساری زندگی گزر گئی، کبھی ایک نماز بھی ایسی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ بھائی اس کے لیے اصل تو اللہ والوں کی صحبت ہے۔ صحابہ کرام کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ تابعین کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ صحابہ کی صحبت سے۔ تبع تابعین کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ تابعین کی صحبت سے۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگ اس مقام پر پہنچے، کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت سے وہ اس مقام پر فائز ہوئے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے۔ لیکن جب تک اس کی ترتیب نہیں بنتی، اس کی ترتیب ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کے لیے مشکل بھی ہے۔ قربانی کا جذبہ جب تک نہ ہو، تو اس وقت تک میں نے کہا تھا کچھ کام میں بتلاؤں گا، تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے 3 کام ڈالے ہیں۔ وہ 3 کام اگر آپ کر لینا تو انشاءاللہ، عربی کا مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو کام پورا ہو نہیں سکتا اس کو پورا چھوڑ بھی نہ دو، جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا کیا کرو۔ تو کچھ نہ کچھ یہ کیفیت انشاءاللہ اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا کام جو ہے وہ آج عرض کرنا ہے کہ آج ابتدا کر دیں۔ وہ پہلا کام یہ ہے کہ کم از کم نماز جو ہے نا، اس سے اس کی ابتدا کر دیں۔ کم از کم یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے نا۔ اس دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، تو اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے نماز میں احسان والا مقام کیا ہو گیا ہے، نصیب ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مبارک ہو، لیکن بتلاؤ کہ جب بیوی بچوں میں ہوتے ہو،
دفتر میں ہوتے ہو، بازار میں ہوتے ہو، مارکیٹ میں ہوتے ہو، پھر بھی یہ مقام نصیب ہوتا ہے یا صرف نماز ہی میں ہوتا ہے؟ نماز میں بھی غنیمت ہے۔ تو اصل تو پوری زندگی پر یہ کیفیت طاری ہو اور چھائی ہوئی ہو دل دماغ پر ہر وقت، پھر بندے سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھ سکتا، پھر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا بندے سے۔ لیکن پوری زندگی پر جب تک نہ ہو سکے تو ابتدا بندہ کس سے کرے بھائی؟ نماز سے۔ یہ اس کا آسان پہلی منزل پر چڑھتا ہے نا تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، پھر دوسری پر رکھتا ہے، پھر تیسری پر رکھتا ہے، پھر چوتھی پر رکھتا ہے، تو چڑھتے چڑھتے جو ہے نا پہلی منزل آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسری منزل کی اس طرح سیڑھیاں طے کرتا ہے تو دوسری منزل بھی آ جاتی ہے، پھر تیسری منزل بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کے پہلا قدم کیا ہے؟ جب تک نماز میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تو ہم یہ سمجھے کہ پوری زندگی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اپنی نماز جو ہے نا وہ اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اس کے لیے میں نے بار بار عرض کیا بھائی نماز کو وقت دیں۔ یہ اذان 15-20 منٹ پہلے ہوتی ہے، آپ اپنے عادت بنائیں نماز میں کے لیے مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنے کی، ورنہ اذان کے فوراً بعد پہنچنے کی۔ اور جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں کچھ ذکر کر لیا، کچھ تلاوت کر لی، کچھ اللہ اللہ کر لیا، اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف لگانے کی کوشش کی، تو پھر بندے کو نماز میں کچھ نہ کچھ یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ جو بھاگم بھاگ کی اور افراتفری کی نماز ہے، عین ٹائم پہ آیا اور شروع کر دی نماز، تو اس نماز میں کہاں خشوع اور خضوع ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہی مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، اور خشوع اور خضوع اسی دھیان کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے۔ تو بہرحال آج پہلا کام بیان ہوا ہے کہ نماز سے ابتدا کرے۔ پہلے دن تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، دوسرے دن تھوڑا سا وقت اور بڑھے گا، تیسرے دن اور وقت، تو ہمت نہیں ہارے بندہ لگا رہے۔ پہلے دن تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک پوری رکعت دھیان کے ساتھ ہو جائے گی، پھر دھیان بھٹک جائے گا، پھر دوسری رکعت بھی ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز۔ کوشش کرتا رہے اپنی انفرادی نماز کو، اجتماعی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، ایسا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ پھر کچھ امید پیدا ہو جائے گی کہ باقی زندگی میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ دو کام اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اب دیکھو کب ہوتے ہیں۔ میں جمعے والے دن انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک